بہتر ہے، اور جو کب ہم مان رہے ہیں کہ خدا نے جو کچھ ہمیں کہا ہے ہم اسے کرنے کے لیے یہاں پر جمع اور شامل ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھیے گا بائبل مقدس میں سے بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں مرقوم ہے: عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ بائبل مقدس کے اندر جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے یہاں پر لکھا ہوا عید فصح سے پہلے جب یسوع نے یہ جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور یہ محبت کا ایک بڑا درس جو ہے وہ یسوع مسیح نے دیا ہے۔ یہ پیغام یسوع مسیح کے لبوں سے نکلا، اور ذرا دیکھیے گا جب یہ آخری فصح کی رسومات کی ادائیگی کی گئی ہے تو اس سے پہلے کہ یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر پکڑوایا جاتا، اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ رسومات کی۔ بھائی جی دروازہ بند کر کے آئیے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے پاک کلام میں، یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے: میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور جب ہم یہاں پر بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا جس کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہر ایک انسان کا پیدا ہونا اور پیدا ہونے کے بعد اس کا مرنا ضرور ہے۔ اور بزرگ واعظ اس بات کو بیان فرماتا پیدا ہونے کا بھی وقت ہے اور پیدا ہونے کے بعد مرنے کا بھی وقت ہے۔ اور بزرگ داؤد اس بات کو بیان فرماتا، لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا دکھوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور بزرگ موسیٰ زبور کی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے انسان کی میعاد 70 قوت ہو تو 80 برس۔ اور لکھا ہے یسوع مسیح کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے جس نے یہ قانون ٹھہرایا ہے کہ پیدا ہونے کا بھی وقت ہے اور پیدا ہونے کے بعد مرنے کا بھی وقت ہے، جس نے یہ قانون ٹھہرایا ہے اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کے مشاہبہ ہوا ہے تاکہ باپ اور انسان کا درمیانی بن کے جدائی کی دیوار کو گرائے۔ اور جب جدائی کی دیوار کو گرانے کا وقت آیا تو لکھا ہے جب اس نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ تاکہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر واپس جاؤں۔ اور اس سے پہلے یسوع مسیح نے اس رسومات کو ادا کیا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے 13ویں باب کی 3 آیت کے اندر، یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کی۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، آئے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوئے گا؟ یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس سے پہلے کہ یہ ان رسومات کی ادائیگی کو کرنے کے بعد وہ گیسمنی باغ کے اندر جائے، لکھا ہوا ہے آخری فصح کی رسومات کی ادائیگی کرتے ہوئے یسوع مسیح
جو کامل خدا ہے جانتا ہے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے یہ پتا ہو کہ میں نے کب مرنا ہے، میرے مرنے کا وقت کیا ہے، میں نے کس طریقے سے مرنا ہے، سوائے ایک ہی کو جس کا نام یسوع المسیح ہے، جس نے فرمایا راہ حق و زندگی میں ہوں، جس نے یہ بات کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ پر دوست میں ہوگا، جس نے مریم اور مارتھا سے کہا راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کب مرنا ہے. کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے میں نے مرنا ہے، کسی کو یہ پتا نہیں کہ میں نے کس ٹائم مرنا ہے، رات کے کس پہر میری جان نکل جائے گی، یا دوپہر کو یا صبح کو کس طریقے سے میں نے جانا ہے، کسی کو پتا نہیں سوائے ایک کو جس سے قبر اور موت پر فتح حاصل ہوئی ہے، اور اس کا نام یسوع المسیح. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے جب جانا ہے تو ایک ایسی رسم کو ادا کیا، لکھا وہ جلدی سے اٹھا ہے اور کیا کیا ہے، ایک برتن کے اندر پانی لیا ہے اور اپنی کمر پر ایک کپڑا باندھا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے. اب بائبل کے اندر لکھا ہے وہ تو کامل خدا ہے، انسان بھی ہے، وہ تو استاد ہے، اسے ربی کہا جاتا ہے، معلم کہا جاتا ہے، استاد کہا جاتا ہے، خرطس کہا جاتا ہے، کلمہ خدا کہا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری کہا جاتا ہے. اب جب وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے تو اب وہ خود کیا کر رہا ہے. لکھا ہے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ استاد بن کر دنیا کے اندر آیا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے استاد نے کیا کیا، کن کے پاؤں دھونا شروع کیے، شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی طرح چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا، آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، بے شک وہ استاد ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ اگرچہ وہ خدا تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا تاکہ پاپ اور انسان کا پھر سے ملاپ کروانے والا بن گیا. اور جب وہ استاد ہے، خدا ہے، سارے اسے بادشاہ کہتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 24 بزرگوں نے اپنے تاج کو اتار کر اپنے سروں سے اس کے قدموں پر رکھ کر کہا ہے کہ در حقیقت تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور بزرگ داؤد وہ 24 کے اندر بیان کرتا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے. اور بائبل کے اندر مزمور 72 کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ہی نام رہے گا اور وہ نام یسوع مسیح کا نام ہے. اور لکھا ہے استاد نے اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے. اور اگر آج پاؤں دھونے کا مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو پست کرنا ہے، اپنے غرور کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنے تکبر کو اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ہے. ہم اس رسم کو بڑا ایزلی لائٹلی طور پر لیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پاؤں دھونے ہیں، دھو بھی دیں گے اور دلوا بھی لیں گے. یسوع مسیح نے کہا اگر جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کرنا. اور جب یسوع نے اپنے آپ کو حلیم بنایا ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کل جس دن کو آپ نے بنایا ہے اس دن کے اندر آپ نے کیا کیا. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ جو ہے وہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. جب میرا اور آپ کا بادشاہ حلیم بن گیا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، حلیم بننے کی. آج ہم پاؤں دلوا بھی لیتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے طور طریقے، ہماری زندگی کے سارے کام ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حلیم کیا ہے، کیا آج میں اور آپ حلیم ہوتے ہیں؟ اس نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اور نیا حکم کیا ہے؟ ہم تو کہتے جی 10 حکم. تو یسوع مسیح نے یہاں پر صلیب پر جان دینے سے پہلے کون سا نیا حکم دیا ہے؟ کہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے سے محبت کریں. آج بتیرے ایک دوسرے کے پاؤں بھی دھوئیں گے اور دلوائیں گے بھی، لیکن دل کے اندر نفرت اور کرودھ ویسے کا ویسے ہی بھرا پڑا ہے. دلوں کے اندر نفرت ویسی کی ویسے ہی، ایک دوسرے کے لیے حسد ویسے کا ویسے ہی دلوں کے اندر بھرا پڑا ہے. کرودھ ہماری زندگیوں سے دور نہیں ہوتا ہے، غرور گھمنڈ کی باتیں ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں.
بڑے بڑے بول ہم اپنی زندگیوں سے نکالتے نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح نے تو کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ کیا کرو، ایک دوسرے سے کیا کرو، محبت کرو۔ اور یسوع مسیح نے لکھا جیسی محبت شروع سے کرتا رہا آخر تک اپنے شاگردوں سے محبت کرتا رہا، تو یسوع نے دوسرا حکم، نیا حکم یہ دیا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ پہلی بات اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا ہے۔ آج اپنے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہمیں جلال پائے، اپنے آپ کو حلیم بنائیے گا، اپنے آپ کو فروتن بنائیے گا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کن پر مہربان ہے، لکھا ہے وہ پاک دلوں پر مہربان۔ اور اگر آج ہم یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، پہلی بات ہمیں یسوع کی طرح حلیم ہونا پڑے گا۔ اپنے غرور کو، اپنے کمانڈ کو اپنی زندگی میں سے دور کیجیے گا۔ جب اس نے خدا ہونے کے ناطے اپنے آپ کو حلیم کیا، اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، تو یاد رکھے گا پھل بھی آج انہیں ہی لگتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں۔ خدا انہیں برکت کرتا ہے جو اپنے آپ کو پست کر دیتے ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو نہ تو حلیم بناتے ہیں، نہ اپنے آپ کو فروتن بناتے ہیں، نہ غرور کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، تو پھر یاد رکھے گا پاؤں دھونے یا دھلوانے سے آپ کو منع کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ میں جلال پائے، تو پھر اپنے آپ کو خدا کی مانند بنا لیجیے۔ اور دوسری بات لکھی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اگر آج ہمیں ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے کوئی لڑائی جھگڑے ہماری زندگیوں کے اندر نفرت بھری پڑی ہے، تو آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یسوع نے کیا کہا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ تو آئیے، اگر آج ہم کسی سے ناراض ہیں، اسے معافی مانگیں کہ یہ خدا تو نے تو اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کی ہے، تو نے ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، تو آج کہیے خدا میری زندگی کے اندر بھی محبت اور پیار کو پیدا کر، تاکہ خداوند میں صرف پاؤں دھونے تک ہی میں دودھ نہ رہوں، بلکہ میں سر تا پاں اپنے آپ کو تیرے خون کی بہتی دھارا کے نیچے لے کر آتی ہوں۔ مجھے دھو، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، تاکہ خداوند میں تیری مانند بنوں اور تیرا بیٹا یسوع ناصری میری زندگی کے اندر عزت و جلال پائے۔ تو آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیجیے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے میں پیش کیجیے کہ خداوند مجھے لے، اور خداوند مجھے میری زندگی کے اندر محبت اور پیار کو پیدا کر، مجھے حلیم بنا۔ میں آج ہر اس بات کو اپنی زندگی میں سے نکالتا ہوں، اقرار کرتی ہوں کہ میں خطا کار ہوں، لیکن اے خدا جب تو نے مجھ سے محبت کی ہے تو میں آج ان ساری خطاؤں کا اقرار کرتی ہوں۔ مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، تاکہ آج میں صرف اس رسم کی ادائیگی تک ہی میں دودھ نہ رہوں، بلکہ خدا میں مکمل طور پر اپنے آپ کو روح القدس کی تابعداری میں دیتی ہوں، تاکہ میری زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیجیے، اپنے آپ کو تیار